قیامت والے دن جہاں تمام لوگ اپنے کیے پہ نادم ہوں گے اور لوگ یہ خواہش کرتے ہوں گے اے کاش ہم اس رسول کے ساتھ ہوتے، ہم اس رسول کی امت ہوتے، اسی وقت اللہ کے رسول بارگاہ رب العزت میں یہ صدا بلند کریں گے، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول کہیں گے اے میرے پروردگار، میری قوم نے اس قرآن کو مہجور بنا دیا، اس قرآن کو متروک کر دیا۔ قیامت کے دن جہاں گمراہ لوگ اپنے کیے پہ نادم ہوں گے، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارگاہ الہی میں ان مجرموں کے جرم سے متعلق جو بنیادی مسئلہ اٹھائیں گے وہ قرآن کا ہوگا کہ اللہ اس قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا، وہ قرآن کے جو ان کی ہدایت کا ضامن تھا، وہ قرآن کی جو نور تھا، وہ قرآن کی جو شفا بن کے آیا، وہ قرآن کی جو تو نے ان کے لیے ہدایت کا ضامن بنایا، میرے اللہ اس قرآن کو انہوں نے چھوڑ دیا جو دستور حیات آپ نے انسانوں کے لیے عنایت فرمایا تھا، اسے ان لوگوں نے قابل اعتراض نہ سمجھا اور اس کی جگہ انسان خود ساختہ دستور پر عمل کرنے اور اس کے مطابق فیصلے کرنے کو قابل فخر سمجھتا رہا۔ اسی وجہ سے تو اللہ کے رسول کا یہ فرمان ذیشان ہے فَإِذَا الْتَبَسَتْ عَلَيْكُمُ الْفِتَنُ كَقِطَعِ اللَّيْلِ مُظْلِمٍ فَعَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ، کہ فتنے اگر رات کی تاریکیوں کی طرح تم پر چھا جائیں تو قرآن کو اپناؤ، قرآن کی آغوش میں آ جاؤ، تو قرآن کے دامن کو تھام لو۔ لہٰذا آج کے اس دور میں قرآن مہجور ہے، آؤ مل کر قرآن کی تعلیمات کو عام کریں، قرآن کو سمجھیں، قرآن کو پڑھیں۔ اگر تم پریشان ہو آؤ قرآن کی طرف آؤ، اگر کوئی مشکل ہے آؤ قرآن کی طرف آؤ، اگر بیماری ہے آؤ قرآن کی طرف آؤ، تو آؤ مل کر وہ نبی اعظم کا وہ فرمان تو یاد کریں کہ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی، کہ اللہ کا رسول دو ہی تو چیزیں چھوڑ کے گیا، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری اپنی عطرت و اہل بیت۔ آؤ مل کر ان دونوں کے دامن کو تھامیں اور نجات